تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اپنی عقل سے اپنی زندگی کے مقصد کو دریافت کر سکے، اپنی عقل سے صراط مستقیم کا راستہ پا سکے، اپنی عقل سے منزل مقصود تک پہنچ سکے. اس علم سے انسان خالی ہے. یہ پیدائشی طور پر اس علم سے خالی پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو وہ کہتا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ہماری اصل ہے. پھر ہر انسان جو کچھ پڑھتا اور سیکھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو علم بھی تمہیں ملا ہے دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، تم نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم، یہ نہیں کہا وَمَا تَعَلَّمْتُم، جو تم نے سیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، جو تمہیں ملا جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا ہے. دینے والا اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو اس تھوڑے علم کے ساتھ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کہاں جا رہے ہیں موت کے بعد، یہ اس تھوڑے علم سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں اور اپنے درمیان انبیاء کو واسطہ بنایا اور ان پر کتابوں کو اتارا، اور اپنے علم کے اضافے کے ساتھ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے زیادہ اتنا کرتے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، ضروریات زندگی کو کیسے پورا کیا جاتا ہے. یہاں تک تو انسان پہنچتا ہے، ہر جانور پہنچتا ہے. اور جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور بن سیکھے اپنی ساری ضرورتوں کا علم ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے بچے کو سکھانا پڑتا ہے. بلندیوں پہ پرواز کی، عقاب کی پرواز ہے، وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا ہے. اور سانپ کا بل کھانا، پھنکارنا، زہر بنانا، ڈسنا اور نگلنا، یہ وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا. مرغی کے بچے کا دانہ چگنا اور اس میں سے اپنی
مفید چیز کو اٹھانا، مضر کو اپنے پنجوں سے چونچ سے ہٹا دینا، یہ علم وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا، لیکن ہم اپنے ماں باپ سے، استاد سے سیکھتے ہیں۔ ضرورت کا علم بھی سیکھنا پڑتا ہے، لیکن مقصد زندگی کا علم تو سیکھنے سے بھی نہیں آتا اگر اللہ کا علم ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتا، آسمانی کتابیں نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب کبھی بھی انسان اپنی عقل اور علم اور فہم سے نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کتابیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ کہ ہم نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، وہ اللہ ہی کے خزانوں سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، ہر زمانے کے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے آسمان کا علم، اور آسمان کے علم کو کوئی روزے کے ساتھ مناسبت ہے کہ اللہ نے سارا آسمانی علم رمضان میں اتارا ہے، رمضان کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اتری، ہر چھوٹی کتاب تھی، بڑی کتاب تھی، اللہ نے اس کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کا علم ایک نور ہے، ایک پاک چیز ہے، اور انسان کے اندر غلاظت ہے، جسم کی بھی گناہوں کی بھی۔ اگرچہ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب کیا کہ رمضان کے روزے انسان کو گناہوں سے نکالتے ہیں، انسان کو برائی سے کھینچتے ہیں، اور اس میں اللہ شیاطین کو قید کرتا ہے۔ اور رمضان کا لفظی مطلب بھی جلا دینا ہے، رمضان کا مطلب جلا دینا ہے۔ جلا دینے کا معنی یہاں کس طرح پایا جاتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو حرارتیں انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، ایک بھوک کی، ایک پیاس کی۔ پیاس کی شدت سے اس کا سینہ جلتا ہے، یہ ایک آگ بنتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں ڈالتا جاتا ہے، اور وہ گناہ اس کی تپش میں جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ یہ 29 دن بھوکا پیاسا جب چلتا ہے تو اس کے پورے سال کے گناہ اس کی اپنی پیاس کی آگ میں، بھوک کی آگ میں اللہ تعالیٰ جلا کے صفر کر دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتا ہے، اس کا کھوٹ سارا نکل جاتا ہے اور خالص سونا باہر نکل آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان فرما رہا ہے۔ چیز کو دھونے کے دو اسباب ہیں، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ۔ ایک پانی ہے جو آ کر گندگی کو اٹھا لیتا ہے اور چیزوں کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ اور ایک دوسرا راستہ ہے جس سے چیز دھلتی ہے، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے۔ آگ کے اندر دھات کو ڈالا جاتا ہے، دھاتیں، اس میں چاندی ڈلتی ہے، اس میں لوہا ڈلتا ہے، اس میں تانبا ڈلتا ہے، اس میں سونا ڈلتا ہے۔ تو جب اس کو آگ جلاتی ہے تو اس کی کھوٹ الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے۔ تو مما یوقدون علیہ، یہ جو آگ ہے اس کے اندر سے بھی ایک صفائی کا نظام اللہ نے رکھا ہے کہ سونا اس میں جلتا ہے اور کھڑا ہو کے باہر نکلتا ہے۔ تو پورا مہینہ ایمان والا جب وہ گرمی، جب وہ بھوک اور پیاس کی آگ کو سہتا ہے، اس آگ میں اس کے گناہ جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ تو رمضان کا عمل جاری رہتا، رمضان جلا دینا، جلا دینا، جلا دینا۔ وہ جلتے 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 جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے رات کی تراویح اور دن کے روزوں کے بدلے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔
تو عام انسان کے ساتھ ہے، نبی تو پاک ہوتا ہے، اس کا پہلے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ نے ان سے روزے رکھوائے۔ پہلی کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، 40 دن کا روزہ رکھوایا، 40 دن کا ایک ہی روزہ ہے، آج روزہ رکھا اور 40 دن کے بعد جا کر افطار کیا، ایک روزہ پورے چلے کے برابر رکھوایا۔ ہماری طرح نہیں سحری بھی کھا لی افطاری بھی کھا لی، یا چلو جیسے بنی اسرائیل کا روزہ تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد افطاری کر لی، ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پر اعتکاف کیا، کوہ طور پہ قیام کیا اور ایک روزہ 40 دن کے برابر رکھا۔ 40ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان پہ تورات اتاری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، 40 روزے رکھوائے اور پھر ان کو انجیل عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار حرا میں پہنچایا اور 6 ماہ ساری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا، اور وہاں آپ نے روزے بھی رکھے، نہ بھی رکھے ہوں تو روزے جیسی کیفیت تھی، 24 گھنٹے میں ایک وقت کچھ کھاتے تھے، ستو لے لیے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو 6 مہینے آپ غار حرا میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے 21 رمضان کو قرآن اتارا۔ تو یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری، اور 2 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا، اور پھر 6 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، پھر 12 رمضان کو یا 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، پھر 21 رمضان کو شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات ہمیں عطا فرمائی جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ ایک رات جو جاگ لے، صرف ایک رات، 21 23 اور 25 27 29 5 راتیں ہیں جو طاق راتوں میں ہیں، اور اب راتیں چھوٹی ہیں، دن لمبے ہیں۔ سردیوں میں راتیں لمبی تھی، رمضان سردیوں سے نکل کر گرمیوں کے حدود میں داخل ہو چکا ہے، اور مزید راتیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی آگے۔ تو یہ چند گھنٹوں کی رات ہے، تراویح کے بعد 2-4 گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں، جو یہ 5 راتیں جاگ کے گزار لے گا تو یقیناً اللہ کے فضل و احسان سے وہ ان میں سے ایک ضرور شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو متعین کیا، پھر اس کو اٹھا لیا، اس کو متعین کرنے کے بعد اٹھا لیا۔ 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ باہر آئے، کہا میرے اللہ نے مجھے متعین کر کے بتایا، لیکن دو میرے ساتھی آپس میں لڑ پڑے، ان کے لڑنے کی نحوست سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ ایسے عظیم لوگ بھی اگر آپس میں ان کی تلخ کلامی اور دل پھٹیں گے تو اللہ کی برکتیں اٹھیں گی، تو ہم تو بڑے گندے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے محبوب کے جتنے صحابہ ہیں میں سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اتنے بڑے لوگ بھی اگر ان میں بھی کھٹپٹ ہوگی تو اس کا وبال سامنے آیا اور شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اگر ہمارے دل پھٹے ہوں گے اور ہمارے اندر نفرت ہوگی اور غیبت اور چغلی اور شکایت اور جھوٹ اور بغض اور نفرت اور کینہ اگر ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہوگا تو ہمارے ساتھ اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی، اور آسمان سے خیر کے دروازے کب کھلیں گے، کیسے کھلیں گے؟ دروازے تو اللہ کھولتا ہے، حکومتوں کے بدلنے سے نہ دروازے بند ہوتے ہیں نہ دروازے کھلتے ہیں۔ حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ان بدبخت حکمرانوں سے نہیں ہے، حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق میرے اللہ کے امر سے ہے، اور میرے اللہ کا امر میرے عمل سے ہے۔ اگر میرا عمل برا ہے تو اللہ حالات کو ٹائٹ کر دے گا، سخت کر دے گا۔ اگر میرا عمل اچھا ہے تو اللہ حالات کو بہتر کر دے گا، خوبصورت کر دے گا۔ نہ یہ کسی کے آنے سے بدلتے ہیں نہ کسی کے جانے سے بدلتے ہیں۔ آسمان والا کہہ رہا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، مصیبت اللہ لاتا ہے، کوئی دنیا کے انسان نہیں لا سکتے، حکومتیں نہیں لا سکتی، اور فوجیں پولیس نہیں لا سکتی، کم میں لاتا ہوں، اور جب میں مصیبت لاتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں، مطلب یہ کہ اللہ کہتا ہے بھلائی میں لاتا ہوں،
خیر میں لاتا ہوں، اگر میں خیر لے آؤں فلا راد لفضلہ، تو میرے فضل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ مصر کا فرعون ہو، وہ آج کے فرعون ہو، وہ بابل کا نمرود ہو، وہ آج کے نمرود ہوں، وہ یمن کا شداد ہو، وہ آج کے شداد ہوں، جب اوپر والا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو نیچے کوئی طاقت، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اور اللہ بھلائی کو وجود دیتا ہے۔ یہی مضمون دو اور آیات میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جب میں دروازہ کھولتا ہوں اپنی رحمت کا تو دنیا کے سارے فرعون، شداد، قارون، حامان، نمرود مل کر میرے دروازوں کو بند نہیں کر سکتے۔ وما یمسک، اور جب میں اوپر سے بند کرتا ہوں فلا مرسل له من بعدہ، پھر ساری دنیا کی فوجیں اور طاقت اور ایٹم اور راکٹ اور پوری دنیا کے اسباب اور ایٹم اور ٹیکنالوجی اور سائنس، یہ سارے مل کر وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، تو ساری دنیا کے انسان میری طرف سے خیر کے دروازے مجھ سے نہیں کھلوا سکتے۔ فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہ اصل اللہ ہے، شہنشاہ اصل اللہ ہے، مالک اصل اللہ ہے، قادر اصل اللہ ہے، جبار اصل اللہ ہے، مہیمن اصل اللہ ہے، مقتدر اصل اللہ ہے، مقدم مؤخر اصل اللہ ہے، اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے، مالک بھی اللہ، شہنشاہ بھی اللہ، بادشاہ بھی اللہ، اور خالق بھی اللہ، اور رازق بھی اللہ، اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تخت پہ بٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور تخت سے اتار کر ذلت کی پستیوں میں پھینک دینے والا بھی اللہ ہے، محبتیں لانے والا بھی وہی ہے، اور نفرت کی آگ بھڑکانے والا بھی وہی ہے۔ امن بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، اور جنگ بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، محبتیں بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، اور نفرتیں بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، امن بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، اور خوف بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آسمان کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، میرے نبی کی صبح کی شام کی دعا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، جو میرے اللہ نے چاہا کر دیا، جو نہیں چاہا نہیں ہو سکتا، جو نہیں چاہا نہیں کوئی کروا سکتا۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو ہم چاہیں کریں، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے۔ جو اس کے علاوہ دعویٰ کرے گا وہ پاگل دیوانہ ہے۔ ممکن ہے اللہ موت تک اس کو چھٹی دیے ہوئے ہو اور اس کی مہلت ہو اور وہ اپنے دعووں میں نہ پکڑا جائے، لیکن موت تو پکڑے گی، پھر قبر تو جھٹکا دے گی، پھر حشر کی گرمی پگھلائے گی، پھر جہنم اسے عذاب میں مبتلا کرے گی، اور میرے اللہ کا خوفناک فیصلہ اس کے خلاف آئے گا۔ فذوقوا مس سقر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب ہے جو بڑھتا جائے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے۔ شک میں مبتلا مت ہو، شک میں مبتلا مت ہو، حالات اس سے بھی خراب ہو جائیں، اللہ اللہ ہے، اور وہ کریم ہے، اور وہ رحیم ہے، اور وہ حنان ہے، اور وہ منان ہے۔ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، اس کے کیے کو پوچھا نہیں جا سکتا ہے۔ يهدي من يشاء ويضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، اور يختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ يشاء شاء، يشاء شاء،
ایک ذات کے لیے ہے، جو چاہا کر دیا، جو چاہے گا کر دے گا، جو نہیں چاہتا نہ ہوگا، جو نہیں چاہتا نہیں کروا سکتا۔ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے بغیر لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ مخلوق کا لفظ چونٹی پر بھی ہے، جبرائیل پر بھی ہے، ذرے پر بھی ہے، پہاڑ پر بھی ہے، غلیل پر بھی ہے، جہاز پر بھی ہے، ایک سنگریزے پر بھی ہے، اور ایٹم اور راکٹ پر بھی ہے۔ پتنگے پروانے کا نام بھی مخلوق ہے، اژدہے سانپ ہاتھی شیر چیتے کا نام بھی مخلوق ہے، مکھی کا نام بھی مخلوق ہے، اور عقاب کا نام بھی مخلوق ہے۔ جبریل بھی مخلوق، اور میکائیل بھی مخلوق، اور اسرائیل بھی مخلوق، اور اسرافیل بھی مخلوق، اور زمین آسمان بھی مخلوق، اور بادل چاند سورج ستارے بھی مخلوق، ہوائیں برق بھاپ بجلی بھی مخلوق، سائنس کی طاقت بھی مخلوق، آگ کی طاقت مخلوق ہے، پانی کی طاقت مخلوق ہے، ہوا کی طاقت مخلوق ہے، سونے کی طاقت مخلوق ہے، زمین کی طاقت مخلوق ہے، پہاڑوں کی طاقت مخلوق ہے، آسمانوں کی طاقت مخلوق ہے، عرش فرش لوح قلم کرسی کی طاقت مخلوق ہے، فرشتوں کی طاقت مخلوق ہے، دریاؤں کی طاقت مخلوق ہے، سونے چاندی کی طاقت مخلوق ہے، ہیرے پتھر جوہر کی طاقت مخلوق ہے، تختے کی طاقت مخلوق ہے، بادشاہ پولیس صدر فوج کی طاقت مخلوق ہے۔ جو میرے پاس ہے وہ مخلوق، میں خود مخلوق، آپ مخلوق، یہ کائنات مخلوق، اور جو بھی مخلوق ہے اس پر میرے اللہ کا اعلان ہے، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اے میرے دیوانے بندو، کس کی پوجا میں لگ گئے؟ کس کے پجاری بن گئے؟ بادشاہوں کے، سونے کے، چاندی کے، پتھر کے، لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے؟ کس کے پجاری بن گئے؟ اپنے نفس کے، خواہش کے، اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے، عہدے کے، کرسی کے، دولت کے، دھن کے، مال کے؟ کس کے پجاری بن گئے ہو؟ یہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق اسے کہتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکے، نہ نفع پہنچا سکے، نہ موت کی مالک ہو، نہ زندگی کی مالک ہو، نہ مر کے اٹھنے کی طاقت رکھتی ہو، اسے مخلوق کہتے ہیں۔ ارے بھائیو، ملک الموت تو مکھی نہیں مار سکتا، مجھے کیا مارے گا؟ ملک الموت ایک مچھر نہیں مار سکتا، آپ کو کیا مارے گا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ ملک الموت میں اپنی طاقت نہیں ہے، اس کو اللہ کا امر ہے، وہ پھر تمہاری روحیں نکالتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو روحوں کو نکالتا ہے، ملک الموت تو بیچ میں سبب ہے، اس کے ملک الموت کو بھی تو اللہ مارے گا۔ اگر ملک الموت موت کا مالک ہوتا خود کیوں مرتا؟ ساری کائنات مر گئی، جب زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، عرش کے فرشتے مر گئے، 4 فرشتے اوپر اللہ، تو اللہ کہے گا فلیمت جبریل و میکائیل۔ جبریل و میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، کیا جبریل و میکائیل مر جائیں گے؟ تو اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ رہو، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ جبریل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو ویسے سور پھونک رہا ہوگا، جب وہ گرے گا تو سور ایسے ہوا میں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا، جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، پھر اوپر اللہ، نیچے ملک الموت، تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہاں، ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی کہ ہن میری باری بھی آ گئی، آج میں بھی نہیں بچنا۔ وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے تیرا غلام باقی، تو اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی ایک مخلوق ہے، آئیے مرا پڑا ہے، اسی طرح مر گیا جیسے انسان مرے، جیسے جنات مرے، جیسے ہر جاندار مرا، اسی طرح ملک الموت مر گیا۔
زندگی اور موت کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، کائنات کا مالک اللہ، حالات کا مالک اللہ، تخت پہ بٹھانے والا اللہ، تخت سے اتارنے والا اللہ، عزتیں دینے والا اللہ، پستیوں میں پھینکنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، کشادہ کرنے والا اللہ، تنگ کر دینے والا اللہ، امن لانے والا اللہ، بلندیوں پہ بٹھانے والا اللہ اور پستیوں میں پھینکنے والا اللہ، ہواؤں کو بگولے بنانے والا اللہ اور پانیوں کو طوفان بنانے والا اللہ اور بارشوں کو اولے میں اور طوفان میں بدلنے والا اللہ اور بارش کو مدرار بنانے والا اللہ، مفید بنانے والا اللہ اور پانیوں کو رواں کرنے والا اللہ اور صدف میں موتی بنانے والا اللہ اور نافے میں مشک بنانے والا اللہ اور مچھلی کی تھوک کو عنبر بنانے والا اللہ اور مکھی کی تھوک کو شہد بنانے والا اللہ اور ریشم کی کیڑے کی تھوک کو ریشم کے دھاگے میں بدلنے والا اللہ اور بھوسے کو، چارے کو، پانی کو تھنوں میں لا کر دودھ بنانے والا اللہ اور انار کے اوپر دانے دانے کو پرو کے پھر اوپر آپس میں لپیٹ کے باندھ کے پیک کر کے ایک خوبصورت حسن دے کر رنگ بھر کے ذائقے بھر کے تیرے دسترخوان پہ سجانے والا اللہ، ایک گٹھلی سے خوبصورت سیب کو نکالے، ایک دانے سے، ایک بیج سے خوبصورت سیب کو نکالے، اسے رنگ بھرے، ایک گٹھلی سے آم کو نکالے، اس میں ذائقے بھرے، ایک چھوٹے سے بیج سے انگور کے گچھے نکالے، اس میں ذائقے بھرے، کبھی سبز رنگ، کبھی پیلا رنگ، کبھی کالا رنگ، کبھی نیلا رنگ، ناشپاتی کا الگ ذائقہ، امرود کا الگ ذائقہ، کیلے کا الگ ذائقہ، پورے کا پورا حلوہ اللہ تعالیٰ نے بن دانتوں کے لوگوں کے لیے کھانا آسان، اوپر پردہ لگا دیا، مکی کو چھپا دیا، کپاس کو کھول کے رکھ دیا۔ اس سب کے پیچھے ھذا خلق اللہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے تیرے رب کا بنایا ہوا۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح فیصلہ آباد والو کہ تمہارے رب کے سوا کون ہے بنانے والا، کون ہے پلانے والا، کون ہے زندگی دینے والا، کون ہے موت دینے والا، کون ہے اٹھانے والا، کون ہے گرانے والا۔ عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، یہ تمہاری نہ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ فیصلے اوپر، خزانے اوپر، امر اوپر، خلق اوپر۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ الا لہ الخلق والامر کو میرے نبی نے روزانہ صبح کی دعا میں شامل کیا۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر والکبریاء والعظمۃ للہ وحدہ۔ مخلوق میرے اللہ کی، حکومت میرے اللہ کی، عظمت میرے اللہ کی، ہیبت میرے اللہ کی، کبریائی میرے اللہ کی، جلال میرے اللہ کا، جبروت میرے اللہ کا۔ میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ عزت اور ذلت اوپر سے، مہنگائی اور ارزانی اوپر سے، آٹا مہنگا ہو گیا میرے اللہ کا امر ہے، چیزیں سستی ہو گئی میرے اللہ کا امر ہے، نفرت پھیل گئی میرے اللہ کا امر ہے، حکمرانوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیا میرے اللہ کا امر ہے، سارا ملک اپنا اور راتیں خوف زدہ کر دی، راستے بے امن ہو گئے، یہ میرے اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ مصیبت لاتا ہے کوئی سکھ نہیں لاتا، جب سکھ لاتا ہے کوئی دکھ نہیں لاتا۔ وہ حالات بگاڑتا کب ہے اور بناتا کب ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا۔ میرے بندو، جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں برکت دے دیتا ہوں۔ راستے پر امن، حکمران رحم دل، مالدار سخی، غریب خوددار، افسران دیانتدار، قاضی عادل، یہ سارا نظام، نوجوان پاک دامن، عورتیں حیا والی، ماں باپ کا تقدس، اولاد کی خدمت، یہ سب کچھ میں زندہ کر دیتا ہوں جب تم میری مان کے چلتے ہو۔ ولیس لبرکتی نہایا،
اور میری برکت کی کوئی حد نہیں. وَإِنِّي إِذَا أُعْصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ. اور جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو، جب بازار کا تاجر جھوٹا ہو جاتا ہے، جب تاجر کا ترازو بددیانت ہو جاتا ہے، جب افسر کا قلم بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ ظلم کے فیصلے لکھ دیتا ہے چند کوڑیوں پر، جب قاضیوں کے قلم بک جاتے ہیں، جب وکیل کا علم قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب عورتوں کے کپڑے اتر جاتے ہیں، جب نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں، جب ماں باپ کا احترام اٹھ جاتا ہے، جب بھائی بھائی کا خون سفید ہو جاتا ہے، جب جوئے کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، جب رشوت اور سود کے کھلا کاروبار چلتے ہیں، سارے بازار میں لاٹریاں چل رہی، انعامی بانڈ چل رہے. ارے کچھ تو ہوش میں آؤ، ارے کچھ تو ہوش میں آؤ. کیوں اللہ سے ٹکر لے رکھی ہے؟ کیوں اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے؟ ارے بھائیوں، کبھی حرام پیسے نے بھی بہار لائی، کبھی حرام کے پیسے سے بھی کسی گھر میں خیر آئی. اگر اللہ نے حکومت کسی اور کو دے دی ہے، پھر ممکن ہے حرام میں، سود میں، جھوٹ میں، خیانت میں، بددیانتی میں، کھوٹ میں، ملاوٹ میں بہت کچھ مل جائے. اور اگر اللہ نے حکومت ابھی تک کسی کو نہیں دی اور نہیں دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی اپنا شریک نہیں بنایا اور رب کی قسم نہیں بنایا، نہیں بنایا، نہیں بنایا، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَنُكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. جب کوئی نہیں ہے تو سارا حرام یہ وہ آگ ہے جو تمہاری ہڈیوں کو بھی جلا دے گا، یہ وہ آگ ہے جو تمہاری خوشیوں کو جلا دے گی. لکڑی کی آگ گھر جلاتی ہے اور حرام کی آگ ایمان جلا دیتی ہے، اخلاق جلا دیتی ہے، کردار جل جاتا ہے. 7 سمندروں میں آگ لگ جائے، یہ کسی کے اخلاق کو نہیں جلا سکتے. ساری زمین آگ بن جائے، یہ کسی کا ایمان نہیں جلا سکتی. سارے پہاڑ انگارہ بن جائیں، یہ کسی کے اندر کی ایمانی طاقت کو نہیں جلا سکتے. پر حرام لقمہ وہ آگ ہے جو ایمان جلاتا ہے، جو کردار جلاتا ہے، جو اندر کے اخلاق جلا دیتا ہے، جو غیرت کو جلا دیتا ہے، جو حیا کو جلا دیتا ہے. میرا اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ، جب تم میرے نافرمان بن جاتے ہو، غضبت تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلْدِ، پھر میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی ہے. میرے بھائیو، فیصلے آسمان پر. دنیا امتحان ہے، دنیا امتحان ہے، دنیا امتحان ہے. یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے. یہاں برے کو بھی ڈھیل ہے اور اچھے کو بھی مہلت ہے. یہاں ظالم کو بھی ڈھیل ہے اور مظلوم کی آہیں بھی اللہ سنتا ہے. کہتا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، بے صبر نہ ہو، تیری مدد میرے اوپر فرض ہو چکی ہے، یہیں کر دوں گا. یہاں نہ کی تو آگے کر دوں گا، فکر نہ کر. یہاں مظلوم بھی آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے. حسین جیسے شاہ سوار اور حسین جیسے آل رسول اور حسین جیسا جب شہید کیا جا رہا تھا تو دھرتی میں اس سے افضل کائنات میں ایک فرد نہیں تھا. پوری کائنات میں اس سے افضل ایک انسان نہیں تھا. پوری کائنات میں جب وہ شہید ہو رہے تھے کوئی ایسا وجود نہیں تھا جس کو سر سے پاؤں تک نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہو. ہونٹ بھی چومے ہوں، ماتھا بھی چومے، گال بھی چومے ہوں، ہاتھ بھی چومے ہوں، سینے پر بھی ہونٹ لگے ہوں، کمر پر بھی ہونٹ لگے ہوں، گود میں بھی لیا ہو، سینے پر بھی لٹایا ہو، کمر پہ بھی بٹھایا ہو، کندھے پر بھی بٹھایا ہو، ہاتھوں میں بھی اٹھایا ہو، جھولے دیے ہوں، لوریاں دی ہوں. یہ ایک صرف ایک تھا اور وہ تمہارے سامنے ذبح ہو گیا. اور یزید جیسا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ابن زیاد جیسا تلوار لہرا رہا ہے
اور شمر جیسا جھنڈا لہرا رہا ہے اور حسین جیسا نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یوں آل رسول کا خون سستا ہو جاتا، جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو۔ جس گھر سے دین ملا، جس گھر کے طفیل دین ملا، جن کی طفیل آج اسلام باقی ہے، یہ گھر نہ ہوتا آج اسلام ہوتا، یہ آل نہ ہوتی، یہ رسول نہ ہوتا، یہ نبی نہ ہوتا، اس کا پاک گھرانہ نہ ہوتا، اس کے صحابہ نہ ہوتے تو آج دین ہوتا۔ آج وہی سولی پہ چڑھ گئے اور انسان اور جانوروں سے بدتر انسان مبارک فتوحات کی مبارک لے رہے اور حکومت کے جھنڈے لہرا رہے۔ تو کیا یزید مر نہ گیا؟ کیا ابن زیاد مر نہ گیا؟ کیا عمر ابن سعد مر نہ گیا؟ کیا شمر مر نہ گیا؟ اور میرے اللہ کے پاس پہنچ نہ گئے؟ سارے ہی پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ٹھہرو آج میں آ رہا ہوں، آج میں آ رہا ہوں۔ ایسا بڑا سانحہ ہوا ہے لیکن آسمان قائم رہا، زمین قائم رہی، دریا چلتے رہے، پہاڑ گڑے رہے، ہوائیں چلتی رہیں، موسم بدلتے رہے، دودھ نکلتا رہا۔ کیوں؟ وہ یہ جہان امتحان کا جہان ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ اڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں، میری امت نے اسے شہید کر دیا۔ اور ابن عباس نے خواب دیکھا کہ بوتل ہے، بوتل بڑی، اس میں خون بھرا ہوا ہے اور مزید خون زمین سے اٹھا کر بوتل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں اور قیامت کے دن میں خود مقدمہ لڑوں گا ان کی طرف سے۔ ہاں، میں حسین کا مدعی میں بنوں گا، اس کا وکیل میں بنوں گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سورج چمکے گا، رات ڈھلے گی، دن چڑھے گا، موسم بدلیں گے، رتیں بدلیں گی، ہوائیں چلیں گی۔ ہاں پھر ایک دن آئے گا جب ہوائیں تھم جائیں گی، موسم رک جائیں گے، وقت کی ٹک ٹک خاموش ہو جائے گی، وقت کا تیز رفتار پہیا جام ہو جائے گا، زمین نئی ہوگی، آسمان نیا ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اور آج میرے قاہر اللہ کی حکمرانی ہوگی جو سامنے نظر آئے گی۔ وہ آج بھی حکمران ہے پر ہمیں نظر نہیں آ رہا، آج وہ سامنے ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، آج تو دیکھ مجرم کیا ہیں، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آج وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے اور جکڑے ہوئے، گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جسم پر زنجیریں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے آگ کے، قطعت لہم ثیاب من نار، سر سے لے کر پاؤں تک آگ کا لباس ہے۔ وتغشی وجوہہم النار، آج ان کے سروں کے اوپر بھی آگ چڑھ چکی ہے۔ آج فیصلہ ہوگا، آج فیصلہ ہوگا، ہاں آج فیصلے کا دن ہے۔ ذالک یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا ہے، آج نہیں ہے فیصلہ، فیصلہ آگے آ رہا ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، ذلك اليوم الحق، یہ حق دن ہے۔ الحق ما الحق وما ادراك ما الحق، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين۔ آج فیصلے کا دن ہے، یہ محنت کا جہان ہے۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ اللہ کا علم نہ ہوتا تو ہم تو جانور تھے۔ آج بھی جو اللہ کے قرآن کو نہیں جانتا، اے میرے بھائیو، وہ انسانی شکل میں پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ انسان باہر طور وہ نہیں ہے، پورا سال گزر گیا قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا، رمضان گزر گیا قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا، سال میں ایک دفعہ اس نے کہا سن لو، ابھی تک ایک تراویح نہیں پڑھی،
ایک تراوی نہیں پڑھی. اسی گلستان کالونی میں، اسی فیصل آباد میں لاکھوں لوگ ہوں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، ابھی تک ایک تراوی نہیں پڑھی، ابھی تک ایک روزہ نہیں رکھا ہے، ایک نماز نہیں پڑھی ہے. میں تو تراوی زیادہ کام کر رہا ہوں، ایک فرض نماز بھی نہیں پڑھی ہے. آسمان کے فیصلے حکومتوں کے آنے جانے سے نہیں بدلتے، آسمان کے فیصلے اللہ کے امر سے بدلتے ہیں، اور اللہ کا امر میرے عمل پر حرکت کرتا ہے. اگر میرا آپ کا عمل اچھا ہے اللہ کے فیصلے اچھے ہوں گے، میرا عمل خراب ہے تو اللہ کے فیصلے پکڑ کے ہوں گے. اللہ کا کوئی فیصلہ خراب نہیں ہوتا، اس کی پکڑ بھی حق، اس کی عطا بھی حق، اس کی رحمت بھی حق، اس کا عذاب بھی حق، اس کی جنت بھی حق، اس کی جہنم بھی حق. وہ جو کرے وہ حق ہے، وہ اس کا نام ہی حق ہے، اس کا قول بھی حق ہے، اس کا فیصلہ بھی حق ہے، اس کا عدل بھی حق ہے، اس کی رحمت بھی حق ہے، اس کا عذاب بھی حق ہے. وہ ذلت لائے وہ حق ہے، وہ عزت لائے وہ حق ہے، وہ بلند کرے وہ حق ہے، وہ پست کرے وہ حق ہے، وہ خوف ڈال دے وہ حق ہے، وہ امن لے آئے وہ حق ہے. حق 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 ہے. ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا. یہ میرے نبی کا فرمان حق 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 ہے. ہاں میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آسمان کے علم کا مہینہ ہے. جو اس رمضان کو اچھی طرح گزار لے گا اس کا سینہ پاک ہوگا، اس کے گناہ جلیں گے، سینہ دھلے گا، اللہ کا علم دل میں اترے گا. میں کہہ رہا تھا سارا آسمانی علم اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے 21 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا. پہلی کتابیں ایک ہی دن میں آ گئیں. یکم رمضان کو پورے پمفلٹ صحیفے آ گئے. 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات آ گئی. 6 رمضان کو پوری زبور آ گئی. 12-18 رمضان کو پوری انجیل آ گئی. 21 رمضان کو صرف آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 19 الفاظ آئے، 19 الفاظ آئے. پہلی وحی 21 رمضان کو، پھر 23 برس میں قرآن کو پھیلا دیا، اکٹھا نہیں اتارا. ہم پہ کرم کیا، ہر چیز اللہ نے ہمیں آہستہ آہستہ دی. پہلی امتوں پر پوری کتاب آئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے کی کتاب لا عمل کریں گے، کتاب لا عمل کریں گے. ایک دم تورات آئی، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا. ایک دم بفر گئے. کہیں گے سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا، ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم طور پہاڑ کو اٹھایا. ورفعنا فوقکم الطور، اللہ نے یوں طور کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا. کہا وَإِذْ نَتَقْنَا فَوْقَكُمُ الْجَبَلَ، اللہ نے پہاڑ اٹھایا اور اوپر کر کے فرمایا مانتے ہو یا پہاڑ کو تمہارے اوپر گراؤں؟ ایک دم ساری قوم سجدے میں گری. آدھا ماتھا زمین پہ، آدھا اوپر اٹھا ہوا. اتنے پہاڑ ویکھی جاندے، ڈھانڈا تو نہیں پیا، ڈھانڈا تو نہیں پیا. آج تک یہود کا سجدہ آدھے ماتھے کا ہے، وہ یوں سجدہ کرتے ہیں. ہم پورا سجدہ کرتے ہیں، وہ یوں سجدہ کرتے ہیں، ادھا اتے ہوئے دیں، ادھا ہیٹھا میں دیں. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ قرآن اتارا. تمام نبیوں کے پاس جبریل، کسی کے پاس پوری نبوت میں ایک دفعہ جبریل آیا، 2 دفعہ آیا، 6 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ. ہمارے نبی پاک کے پاس جبریل 24,000 دفعہ آیا ہے. 24,000 دفعہ. 23 سال میں 24,000 دفعہ یا 26,000 دفعہ جبریل تشریف لائے ہیں 23 برس میں. اور مزے کی بتاؤں، ایک لفظ لے کر اترے، ایک لفظ قرآن کا ایک لفظ لے کر جبریل آیا ہے. پہلے اللہ کا کلام آیا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھر میں بیٹھے ہوئے برابر نہیں. جبریل پیغام دے کے چلے گئے. پوری آیات آئیں. عبداللہ بن ام مکتوم پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اور میں تو انا محتاج، میں کتنے جہاد کراں یا اللہ، کوئی میرے واسطے گنجائش کاٹ. ابھی زبان پہ یہ الفاظ سے کہ جبریل پھر واپس آیا
اور ایک لفظ لے کر آیا غیر اولی الضرر. یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں ایک لفظ کا اضافہ کریں, لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. تو ایسے ایک ایک لفظ لے کر جبریل کو اتارا گیا. کوئی 24 سے 26 ہزار دفعہ جبریل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا, وحی لے کر, پیغام لے کر. 23 برس میں قرآن کو مکمل کیا اور تھوڑا تھوڑا لائے تاکہ عمل کرنا آسان ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے حلال حرام نہیں آیا, پہلے جنت جہنم توحید رسالت آخرت کی آیات آئیں. جب دل نرم ہوتے چلے گئے پھر اللہ نے کہا یہ کر لو, یہ نہ کرو, یہ کر لو, یہ نہ کرو, یہ کر لو, یہ نہ کرو, آہستہ 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 آہستہ. اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم نہیں فرمایا. مکے میں نماز فرض کی, لیکن نماز میں بات کرنا بھی جائز, دائیں بائیں دیکھنا بھی جائز, سلام کا جواب بھی جائز, حال پوچھنا بھی جائز. نماز بھی پڑھو, باتیں بھی کرو, نماز بھی پڑھو, کتے بھی دیکھو, کھپے بھی دیکھو, سجے بھی دیکھو. تو لیکن جب عادت پڑ گئی تو مدینے میں جا کے حکم آیا قوموا للہ